الحمدللہ نحمدہ قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمعہ کے ان بیانات میں 2-3 ہفتوں سے ایک موضوع لے کے چلا ہوں. معمول ہے کہ جب کوئی ٹاپک لے کے چلتا ہوں تو 25-30 مہینے تمہید میں ہی گزر جاتے ہیں. کل ایک صاحب ملاقات کے لیے آئے، ٹائم نہیں تھا، پکڑنے لگے بھائی ٹائم دے دیں. میں نے کہا امام مہدی کے آنے سے 2 دن پہلے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی کو ٹائم دینے کا، بھائی امام مہدی جیسے ہی آئیں گے ملاقات. اور ایک طریقہ یہ بھی اب نیا ذہن میں آیا ہے کہ میرا جو ایک ٹاپک چل رہا ہے جب وہ مکمل ہو گیا بیان میں تو پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے. خیر بات یہ چل رہی تھی کہ مذہب نے ہمیں کچھ اہم باتیں بتائی ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. مذہب کے علاوہ وہ باتیں کوئی بھی نہیں بتاتا. تو مذہب کے علاوہ ان باتوں کا جواب کہاں سے ملتا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ کہیں سے بھی نہیں ملتا. جب جواب ملتا ہی نہیں ہے تو پھر ایسے ہی زندگی ہوتی ہے جیسے گدھے کا کوئی باپ نہیں ہوتا. تو پھر ایسے ہی زندگی ہوتی ہے. تو کچھ بہت اہم پوائنٹ کی باتیں ہیں جو مذہب نے ہمیں بتائی، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم کا، بلکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. جس آدمی کو اپنا دعویٰ درست ثابت کرنا ہوتا ہے وہ دلیل کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے جس طرح سے بھی میری بات کا لوگوں پہ اثر ہو جائے میں وہ دلیل اس کے خلاف دے دوں، چاہے حقیقت میں اس میں دلیل کا عنصر ہو یا نہ ہو. جیسے یہ جو مذہب کے خلاف لوگ ہیں نا، جو سرے سے مذہب کو مانتے ہی نہیں. میں ان کی اسپیچز بھی کبھی کبھار سنتا ہوں. یہ ایک دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو یہ مذہبی لوگ آپس میں کتنا لڑتے ہیں. یہ مذہبی لوگ یہ خود ایک بات میں جمع نہیں ہے. یعنی وہ لوگ جو خدا کو ماننے والے ہیں، خدا کو بولو نا ماننے والے ہیں، وہ خود ایک بات پر متفق نہیں ہے. یعنی ہمیں کہتے ہیں خود، یعنی ایک یا خدا کو مانو بہارا. یہ کائنات خود سے نہیں بنی بلکہ کسی نے اس کو بولو نا بنایا. تو وہ دلیل پتہ ہے کیا تھی؟ بہت پوائنٹ کی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں، اس پہ کلپ بناؤ ورنہ اس پہ کچھ اچھا سا نام دیں گے نا، یہ بہت ضروری ہے. تو یہ جو مذہبی لوگ ہیں، بیٹا ریکارڈ نہیں کرو، مذہبی لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے، وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ یار جو خدا کو مانتے ہیں ان کا ہم سے مقابلہ ہے، ان کا ہم سے ہم کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، بس ایسے ہی. یہ کہتے ہیں خدا ہے. تو جب آپ ان سے ڈیبیٹ کریں گے تو یہ کہیں گے پہلے خود تو کسی ایک چیز پر متفق ہو جائے. یہ پہلے خود تو کسی ایک چیز پر متفق ہو جائے. ان کے آپس میں پھڈے دیکھو، ایک کہتا ہے ایک خدا ہے، کچھ کہتے ہیں ہزاروں خدا ہے. اب ہمارا پھڈا 2 لوگوں سے ہے، یعنی اسلام کو جو فالو کرتے ہیں ان کا پھڈا 2 قسم کے لوگوں سے. ایک ان سے بھی جو سرے سے خدا کو مانتے ہی نہیں، ہم ان کو دلائل دے کے قائل کرتے ہیں خدا ہے، یہ کائنات خود سے نہیں بنی. دوسرا پھڈا ہمارا ان لوگوں سے ہے جو اس بات میں ہم سے شریک ہیں، وہ مانتے ہیں کہ کسی نے بنایا،
لیکن وہ سارے ایسے نہیں کہ ہم ان کو گلے لگا لیں. ہم کہتے ہیں نہیں, تم سے ہمارا پھڈا یہ ہے کہ تم کہتے ہو ایک خدا کے علاوہ بھی خداؤں کی عبادت ہے, جبکہ ہم کیا کہتے ہیں, ایک خدا. تو پھڈے کے اندر ایک اور پھڈا, پھڈی جسے کہہ سکتے ہیں آپ, بڑے پھڈے سے تھوڑا چھوٹا پھڈا. جیسے فرقوں میں فرقیاں کہتے ہیں نا, فرقوں کے اندر فرقیاں نکلی ہیں. تو جب ایک پھڈا ان سے ہمارا ہوا تو ایتھیسٹ کیا بولے گا کہ جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ آپس میں متفق نہیں ہے. تو کیا یہ اس کی دلیل ہے کہ ایتھیسٹ برحق ہے بھائی؟ یہی دلیل لبرل لوگ مولویوں کے خلاف دیتے ہیں. یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, جو مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں یہ آپس میں کیا کرتے رہتے ہیں, بولو نا, لڑتے رہتے ہیں. وہ کہہ رہے وہ صحیح نہیں, وہ کہہ رہے وہ صحیح نہیں, وہ کہہ رہے یہ صحیح نہیں, وہ کہہ رہے یہ صحیح نہیں.